اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزار، اور اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے تو سیرت پڑھو، سیرت قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ اور آپ کو ایک کتاب اللہ نے دے دی ہے، کیا نام؟ کیف عامل، اس کو اس طرح ساری زندگی پڑھو جیسے قرآن پڑھتے ہیں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ مولوی بن کے زندگی نہیں گزارنی، مومن بن کے زندگی گزارنی، دیوبندی بن کے زندگی نہیں گزارنی، امتی بن کے زندگی گزارنی، مسلم بن کے، مومن بن کے زندگی گزارنی، کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بننا، کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا۔ اور جیسے میں اپنی طرف سے میں ٹکریں مارتا رہا کہ تمہیں مثبت زندگی سکھاؤں، مثبت سوچ سکھاؤں، تمہیں منفی جذبوں سے نکالوں، تمہیں نفرتوں سے نکالوں، تمہیں بغض سے نکالوں، تمہیں حسد سے نکالوں، تمہیں حقارت سے نکالوں، تمہیں دنیا کی حرص و عوث سے نکالنے والا تو اللہ ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔ چند جملے تھے جو میں تمہیں ساری زندگی سناتا رہا، سارے سال سناتا رہا، لیکن اس دل کو اللہ کا مسکن بنانا ہے، اللہ کا عرش بنانا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسے وہ انصاری صحابی کی طرح کہ اس دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ ہم نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی آئے جوتا ہاتھ میں، انصاری صحابی، اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی انصاری صحابی جوتا ہاتھ میں۔ تیسرے دن آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی جوتا ہاتھ میں۔ تو عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں، ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اتنا بڑا عبادت کا پیمانہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے زیادہ بندگی کرتا ہے، جو اس کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی۔ ان کو دیکھنے چلے گئے، چاچا باپ ناراض ہے، آپ کے پاس کچھ دن گزار لوں؟ کہاں بیٹا ضرور گزارو۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں رات کو یہ کون سی جوئے شیر لائے گا اور کون سے یہ لمبے سجدے کرے گا جو ہلا کے رکھ دیں گے ساری زمین کو، سارے کمرے کو، اور لیٹے اور چادر اوپر کر کے ایسے سوراخ بنا کے ان کی طرف فوکس ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ تشریف لائے اور بسم اللہم بسم کا موت و احیا کر کے بسم اللہ دے برکت نال ساری رات سوتے رہے۔ وہ تو حیران پریشان ہو کے بھی ایک ہی بات، یہ بندہ جنت کی بشارت لے رہا ہے تو ساری رات سوتا پیا۔ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہا اچھا چلو کل دیکھوں گا۔ اگلے دن پھر وہ چادر اوپر کر کے اور ایسے کر کے لیٹ گئے، تو وہ پھر آیا اللہم بسم کا اموت و احیا، اور وہ گئے۔ پھر بڑے حیران ہوئے اور دیکھتے رہے، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا۔ وہ پھر ساری رات سوتے رہے۔ اگلے دن کا چلو ایک رات اور دیکھ لوں، کثرت ہو جائے۔ تیسری رات بھی وہی کچھ ہوا کہ وہ ساری رات سوتے رہے۔ تو پھر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ان سے بات کی کہ چاچا میری باپ سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے لیے جنت کی بشارت سنی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو تسی تو ویلے بانڈے ہو، ایک ہی بنی، ادھر تو کچھ بھی نہیں، ساری رات سوتے رہتے ہو اور صبح فجر کی نماز پہ اٹھتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ کہ بیٹا یہی ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ تو وہ بڑے بوجھل قدموں سے واپس چلے، تو کہنے کہ بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے کہ اب تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کا اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے حسد نہیں ہوتی۔ تو بیٹا اپنے دلوں کو اس انصاری صحابی جیسا بنانے کے لیے لڑتے رہنا، لڑتے رہنا، لڑتے رہنا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ میری 5-6 سال کی باتوں سے تمہارا دل ایسے ہو جائے گا۔ یہ مشکل ترین سبق ہے جو سارے جواہر الادب کی بلاغت سے بھی مشکل سبق ہے، کہ دل کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، امتی بن کے چلنا، کسی فرقے کے ترجمان نہ بننا ساری زندگی۔
देखो हम अहल सुन्नत वल जमात हैं। अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरजीह के फतावा को हम तरजीह देते हैं, बाकी सबको इज्जत करते हैं, सबके लिए हम बाहें खुली रखते हैं। हम ही हैं और कोई नहीं, ये ज़हन न बनाना अपना। तासुब फिल मज़हब, जितना आज़ादी मज़हब नुकसानदेह है उतना ही तासुब फिल मज़हब नुकसानदेह है। तो अपने आप को उम्मती बना के चलना, अपने आप को अपने नबी का नायब बना के चलना। तुम अंबिया के वारिस हो, अल्लाह ने तुम्हें वारिस बनाया। तुम्हारी ये उम्र है, हम तो ढल गए, कब्र करीब है, दुनिया दूर है, आखिरत करीब है। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप मेरा सरमाया हो, मेरा ज़ख़ीरा हो। अगर आप सही चलोगे तो मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे लिए नफ़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। अगर आप इधर उधर हो गए तो मेरा ही नुकसान है, मेरा ही घाटा है। तो अपने आप को उम्मती बना के चलो। और करने के काम बहुत हैं, लेकिन मुस्बत कामों में लगो। वो जो 3 काम है, एक मदरसा है, खानकाह है, तबलीग है, ये मुस्बत काम है। बाकी सारे मनफी तर्ज के काम है, चाहे उनके ऊपर दीन का ठप्पा लगा हुआ हो, वो मनफी काम है सारे। मुस्बत काम सिर्फ ये 3 हैं, इनमें अपनी ताकत को लगाओ। किसी को अल्लाह ने कलम की ताकत दी है तो उसको इस्तेमाल करें, किसी को शायरी की ताकत दी है तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। ज़िंदगी के हर शोबे में जाओ, हर शोबे में कोई पढ़ा हुआ है, BA किया हुआ है या FA किया हुआ है, उस तालीम को आगे मज़ीद आगे बढ़ाओ और आगे दुनिया के शोबे में जाने की कोशिश करो। अगर कहीं किसी भी जगह काम करने का मौका मिलता है तो बेटा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को नुमायां करने की कोशिश ना करना, पीछे रहना। अल्लाह ने तुम्हें आगे करना है तो यूं पकड़ के आगे कर दे। और अगर आगे बढ़ने के लिए चक्कर चलाओगे तो अल्लाह की नज़रों से भी गिर जाओगे और लोगों की नज़रों से भी गिर जाओगे। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह पर लोग ऐसे गिरते थे जैसे मक्खियाँ शहद पे गिरती, ऐसे गिरते थे। उनसे बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, लेकिन उन जैसा साफ दिल वाला मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। उन जैसा मोहब्बत करने वाला इंसानियत से मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। जो सबसे दुदकारे जाते थे मौलाना के यहाँ, वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते थे। तो बच्चों, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, इतना मैंने अर्ज़ करना था। मैं आज ही आया हूँ इस्लामाबाद से वापस और थका हुआ हूँ। सारा 6 साल आप मेरी सुनते रहे हो और मैं आपको सुनाता रहा हूँ। बस मेरी इतनी गुजारिश है, 1 साल आप लगाना। सर कौन है जो 9 साल के लिए जा रहे हैं? खड़े होकर बताओ। वो माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाकी भी नकद हैं। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बैठो।